دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام احسن ہے اور میں اپنے گھر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں، جب خوشی آنے کو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی خوشیوں کو دوام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں احسن بھائی، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سیف اللہ ہے، والدہ کا نام کنیز بی بی ہے، اور میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، کاروبار نہیں ہوتا، جس دکان پہ کام کرتا ہوں 1-2 دن رکھتے ہیں، تیسرے دن میں چھٹی کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ سیف اللہ بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اور حصول اولاد کے لیے اور کاروباری حوالے سے جو آپ نے بتایا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہد محمود ہے، والدہ نام زرینہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کام نہیں مل رہا، جدھر سے بھی درخواست جمع کراتا ہوں لیکن کام نہیں ہوتا۔ کام نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ کوشش اپنی جاری رکھیں۔ چلیں وظیفہ بھی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، تو کون سی ایسی دعا پڑھی جائے کہ روزگار کے اسباب بن جائے، آئیے بتاتے ہیں آپ کو۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ جی ارشاد فرمائیے۔ شاہد بھائی کا مسئلہ تھا کہ کام نہیں مل پا رہا، تو چلیں اسی ضمن میں دیگر کئی اسلامی بھائیوں کا، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھلا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو کہ کام نہیں مل پاتا ہو۔ تو وظیفہ ارشاد فرمائے اس حوالے سے کہ کون سی دعا پڑھی جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ انشاءاللہ اللہ عز و جل انہیں حلال و آسان روزگار جلد عطا فرمائے۔ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار
اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ روزگار ملنے میں آسانی ہوگی۔ مزید یہ کہ ہو سکے تو دعوت اسلامی کے ہر ماہ مدنی قافلے 3 روز کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ بھی نیت فرما لیں، اور اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے حلال و آسان روزگار عطا فرما دے، کیونکہ راہ خدا عز و جل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ عمل آپ اگر 3 دن مدنی قافلے میں کریں تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے احسن بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت سی میرے ساتھ پریشانیاں آ رہی ہیں، جب بھی کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے تو پریشانی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات، اچھا یوں خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو بعض اوقات خوشی میں پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی اچھی چیز لگے، کوئی اچھی چیز ملے، خوشی حاصل ہو تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ ضرور کہہ لینا چاہیے، بارک اللہ یہ کہہ لینا چاہیے، تو نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، وظیفہ اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ سورۃ القلم کی آیت پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، اور کوشش کر کے اپنا صدقہ یہ نکالیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی فوائد حاصل ہوں گے۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے سیف اللہ بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، اور کاروباری معاملات بھی آپ کے کچھ ڈسٹرب ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا سیف اللہ بھائی، تو آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، آپ ہمت رکھیں، تو صبر کے ساتھ کام لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، سب آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حصول اولاد کے حوالے سے وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، یعنی دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائیں ابراہیم یہ پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا امیر اہل سنت کا، بہت ہی شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، بہت سارے حصول اولاد کے لیے روحانی علاج اس میں موجود ہیں۔ یہ تو صرف ابھی آپ کے سامنے ایک روحانی علاج میں نے بتایا ہے، بہت سارے اوراد و وظائف ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں، یہ پڑھیں۔ اور بیٹیوں کے فضائل اس میں لکھے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے تو کیا کیا ان کو فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، تو یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کتاب کو، اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ اچھا، اسی طرح دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا کہ کاروباری نقصان آپ کا ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، جہاں اگر آپ کی دکان ہے تو دکان، یا گودام ہے تو گودام، یا جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو کاروبار کی جگہ پر آپ کسی سادے کاغذ پر، ایک سادہ کاغذ لے لیجئے، اس سادے کاغذ پر 35 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ یہ دکان میں لٹکا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور کاروبار میں نقصان بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو برکتیں بھی اس کی حاصل ہوتی رہیں گی، رزق میں بھی برکت رہے گی۔ جی ہاں، اور کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی نکالیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو آزمائشوں کے معاملات آئیں آپ کے ساتھ استخارے میں، تو وقتی طور پر آزمائش ہے، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے کارڈ کا سلسلہ یہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں مزید مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں استخارہ کروانا۔ میری خالہ کا نام بشرا ہے اور ان کی بیٹی کا نام مسرت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عمر، والدہ کا نام ربینہ۔
میرے نا روزگار کوئی بھی کام نہیں اور میری پڑھائی کا بہت زیادہ مسئلہ، میرے پاس پیپر نہیں پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ عمر نام بتایا نا آپ نے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے۔ روحانی علاج بتا دیں، نماز سے بھی دل نہیں لگتا ہوں، تو کام کرتا ہوں، کام میں بھی بالکل کام نہیں ہمارا چلتا ہے، تو بری عادت پڑی ہوئی، نشے کی لت لگی ہوئی ہے، میں جتنی جان چاہتا ہوں نشہ نہیں چھوٹتا ہے، وہ مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ مضبوط اپنا ارادہ باندھ لیں، عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کر لیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بری عادت سے محفوظ فرمائے، نشے کی جو ہے۔ باقی روحانی علاج بھی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ عملی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ عملی علاج یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، کہ صحبت کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت یہ اثر رکھتی ہے، جس صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے ہماری ذات پر۔ تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت آپ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوگا، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ روحانی علاج کیا ہے جی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل ان کی جو بھی پریشانی ہے، جو نشے کی عادت ہے، بری کوئی عادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بنائے اور بری عادتیں دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے، جیسے آپ نے کہا کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا ہے، تو کام میں دل لگنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا۔ تو آپ اس تعویذ کو بنا کر اپنے بازو پر باندھیے، انشاءاللہ اس کی اور بھی برکتیں نصیب ہوں گی، اور یہ برکت بھی ملے گی کہ کام میں اگر دل نہیں لگتا ہے تو کام میں دل لگ جائے گا۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، تو عبادت میں دل لگے، اس حوالے سے کوئی ہے وظیفہ؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ مدنی ماحول، جیسے آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں، اجتماعات میں دعوت اسلامی کی شرکت کریں، اور مدنی قافلے میں ہو سکے تو سفر کریں، اور اس راہ خدا عز و جل میں یہ دعا کریں اپنے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل جو بری عادتیں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، کیونکہ نیکوں کی صحبت جو ہے وہ نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت جو ہے وہ برائی دل میں پیدا کرتی ہے، نفاق پیدا کرتی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا محسیو یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ خالہ کی بیٹی ہیں اور کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے، یا آتے ہیں تو رشتوں کی بات نہیں بنتی، اور رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ اور وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا باتیں ہو گئی منگنی ٹوٹ گئی، یا اللہ نہ کرے رشتہ ٹوٹ گیا، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو، اور ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ خاوند بھی نیک ملے گا۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو یہ مشورہ دیجئے کہ 312 بار یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو الحمدللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ
حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمر بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ روزگار نہیں مل پا رہا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، بہتری ہے اس حوالے سے کہ آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ اسباب پیدا فرما دے گا، اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ استخارے میں کوئی ایسی عملیات اثرات کا یا بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، کوشش اپنی جاری رکھیں اور کوشش اپنی کرتے رہیں کہ سن کر آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ بہتر فرمائے گا۔ حصول روزگار کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ 10 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی ہوگی، روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور حصول روزگار کا جو سب سے بڑا وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین کیا ہے؟ فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور آدمی کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ہے۔ نمازوں کی بھی پابندی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ دعا کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور جو روحانی علاج جو اراد و وظائف بتائے گئے اس پر بھی عمل کریں، اور ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، راہیں کھل جائیں گی، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اپنے مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور روزگار نصیب ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کو سوالات ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میں آصف عبدالرزاق باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں جب بھی استخارہ کرواتا ہوں تو نظر بد کا اشارہ آتا ہے، نظر بھی اترواتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ نظر بد سے بچت ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وظائف ہیں اس حوالے سے آصف بھائی، اور پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھا تو دوبارہ نظر لگ گئی، تو نظر یہ تو حق ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر حق ہے، نظر تو لگتی رہے گی، اگر چلو سامنے والے کی نظر نہ لگی اپنی بھی تو نظر لگ سکتی ہے نا۔ بہرحال وظائف پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور نظر بد تو اتنی خطرناک ہے کہ یہ اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اس طرح کے مفہوم روایتوں میں ملتے ہیں۔ تو نظر بد سے حفاظت کے وظائف بھی پڑھتے رہنا چاہیے، وہ وظائف جو احادیث طیبات میں بیان کیے گئے جو بزرگوں سے ثابت ہیں، وظائف پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو نظر بد سے حفاظت کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں طوطا کا کاروبار کرتا ہوں، جو اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے بیمار نہ ہوں تو کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، طوطے کا، پرندوں کا کام کرتے ہیں، اچھا ایک تعداد ہے کہ جو یہ کرتی ہے پرندوں کا کام، تو اس حوالے سے میرا ناقص ایک مشورہ ہے، وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، دارالفتہ اہل سنت سے بھی اس کی شرعی رہنمائی ضرور لے لیجئے گا۔ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا اس کے شرعی تقاضے ہیں، کیا کیا احتیاطیں ہیں، اور کیا شریعت کا حکم ہے اس حوالے سے، تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور لیجئے گا، اور تاکہ جو بھی کام شروع کریں، جو بھی کام چلائیں ہم، تو شرعی تقاضوں کے مطابق جب اس کو کریں گے نا تو برکت بھی رہے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ باقی وظیفہ بھی اس حوالے سے کہ جو پرندوں کا جیسے پالتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو ساتھ بھی یہ معاملہ رہتا ہے کہ پرندے بیمار ہو گئے یا ان کو نظر لگ گئی، تو اس حوالے سے ہے وظیفہ اس حوالے سے کہ پڑھ کر پرندوں، اچھا چلیں پھر اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے کیا وظیفہ پڑھیں کہ وہ پرندوں پہ دم کیا جائے۔ جی اس کے لیے یا کبیرو، یہ 9 بار پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ لیں، 11 بار، اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا یہ روحانی علاج، یہ وظیفہ کہ اگر آپ کے پرندے ہیں یا جانور ہیں گھروں میں جو پالتے ہیں، تو
یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اچھا، ان کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، جانور آپ کے پرندے بیمار نہیں ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں محمد دشان اتاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ریحانہ بی بی ہے۔ میرے والد اور میرے بھائی کو 4-5 ماہ سے کام نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی دشان بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد وسیم ہے اور کان کے درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وسیم بھائی کان کے درد کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محسن، والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ ایسا تھا کہ جی پہلے میرا میرج ہال تھا، وہ 2.5 مہینے سے سیل ہو گیا ہے، تو ابھی میں دوسرا کاروبار ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کام نہیں مل رہا، 2.5 مہینے سے میں فارغ ہوں، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں بس مجھے جواب ہو جاتا ہے کہاں سے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، 2.5 مہینے سے گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو، استخارہ بھی کرتے ہیں۔ کہ محمد وسیم بھائی، آپ نے کہا کہ کان میں میرے درد رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے کان کے درد کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 34 یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 21 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کان میں پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا، مدت علاج تا حصول شفا۔ اور ایک اور عمل ہے الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان جو ہے یہ اپنے دانتوں پر پھیر لیں، اپنی زبان اپنے دانتوں پر پھیر لیں، تو وہ داڑوں اور کانوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی بہت پیارا عمل ہے۔ تو 21 مرتبہ یا سمیعو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور دوسرا یہ جو عمل آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب بھی چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا ہے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، پڑھ کر اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر پھیر لیں تو دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ کانوں کا درد بھی نہیں ہوگا۔ تو جن کے دانتوں میں درد رہتا ہے، داڑھ جن کی کمزور ہو گئی ہے، تو وہ یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور مسواک کا بھی استعمال کریں۔ مسواک یہ سنت مبارکہ ہے، مسواک بھی کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مسواک کریں گے تو جسمانی بہت سارے امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، تو مسواک کو ہم لازم کر لیں۔ تو یہ تو بہت پیاری سنت ہے مسواک میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ذیشان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں اور کام نہیں مل پا رہا، والد صاحب بھی کافی پریشان ہیں اور بھائی بھی کافی پریشان ہیں، کام نہیں مل پا رہا۔ اسی طرح محسن بھائی آپ کی بھی قول تھی، آپ کا بھی اسی طرح ملتا جلتا مسئلہ تھا کہ کام نہیں مل پا رہا، تو آپ کا بھی اور ہمارے ذیشان بھائی آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا۔ تو استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، تو اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ شرکت کریں، 11 جمعرات شرکت کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اور روزگار کا کوئی نہ کوئی بہتر ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں، جن کو رزق میں تنگی محسوس ہونا یا کاروبار نہیں مل پا رہا ہو، والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو اپنے والدین کو خاص کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔
جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ تو رزق میں تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کے لیے دعا نہیں کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعا ضرور کیا کریں والدین کے لیے، رزق میں برکت رہے گی اور اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، راہیں کھول دے گا اور اسباب بنتے چلے جائیں گے، برکتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ والدین کو ہم ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کام کاج کے لیے نکل رہے ہیں تو والدین سے دعا کرا کے ہم جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی بے حساب بخشش ہو، مغفرت فرمائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید قولز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ روحانی علاج میں میرا سوال ہے، میرا بھانجا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، نہ اس کو دوائی اثر کر رہی ہے، جی گھبرا رہا ہے اور نہ اس کو اٹھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ باقی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے بھانجے کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسن ہے اور والدہ کا نام غلام سہرا ہے۔ جاب کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جاب کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرے بھائی کا نام محسن جمیل ہے، ان کی والدہ کا نام روبینہ پروین ہے، اور وہ کام کرتے ہیں کپڑے کا، تو اس کے سلسلے میں بات کرنی ہے آپ سے کہ وہ جس دکان میں بھی جاتے ہیں نا تو اس کے 2 ماہ کے بعد انہیں ریفیوز ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ رہنمائی کیجیے ہماری، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب اس پر دیکھیں غور کرنے کی حاجت ہے، آپ کے جو بھائی ہیں اب غور کرنے کی حاجت ہے اس میں کہ کیوں وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آیا کام صحیح نہیں کرتے، یا وقت پر نہیں پہنچ پاتے، یا ان کے معیار کے مطابق پورے نہیں اترتے، یا انداز درست نہیں ہے، یا اخلاق درست نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والے جو مالک ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، وہ کام بھی نہیں رکھتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل پا رہا، کام نہیں مل پا رہا۔ تو یہ جو ظاہری معاملات ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب کسی کے پاس کام کر رہے ہیں تو ان کے معیار کے مطابق تو کام کرنا پڑے گا، ان کے معیار کے مطابق تو پورا اترنا پڑے گا۔ جو انہوں نے بتایا ہے کہ اتنا کام کرنا ہے تو اتنا کام کر کے تو دینا پڑے گا۔ تو یہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، اور وظیفہ بھی چلیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں جانے سے پہلے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو آپ کو مستقل مزاجی رہے گی، اور آپ کو آزمائش نہیں ہوگی، اور آپ کو دوام حاصل ہوگا۔ تو وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ظاہری معاملات کو بھی ہم دیکھتے رہیں، اس پر بھی غور کرتے رہیں کہ غلطی تو نہیں ہوتی، یا انداز درست نہیں۔ بعض اوقات انداز درست نہیں ہوتا، بات کرنے کا انداز درست نہیں ہوتا، اخلاق درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھائی کل سے آپ کام پر نہیں آنا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ظاہری جو معاملات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ان کو بھی درست کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ ہمت رکھیں۔ آپ کے بھائی کے لیے انشاءاللہ عز و جل ایسا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر جائیں گے نا، ابھی جیسے کپڑے کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں استقامت ملے گی اور دوام حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن پڑھنا مستقل مزاجی کے ساتھ ہے، وہ وظیفہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ان کا بھانجے کی طبیعت کافی خراب ہے نا، دوائی بھی لے رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل ان کے بھانجے کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں اسے تحریر فرمایا ہے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مریض صحت پائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی وہ بتا رہے ہیں کہ جاب کے لیے کوششیں کرتے ہیں لیکن نہیں مل پا رہی، وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ۔ اس میں آپ نے ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے
کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ تعویذات عطاریہ کا اگر علاقے میں ان کے کوئی قریبی بستہ ہے تو وہاں سے یہ رابطہ فرما لیں، اور جاب کے حصول کے لیے تعویذات بھی لے لیں، اور کارڈ کا ایک عمل ہوتا ہے، بے روزگاری سے نجات کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو مسئلہ ہے یہ جلد آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کالز بھی شامل کریں گے۔ آئیے پہلے کچھ ویڈیو سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، میں نے دعوت اسلامی کے استخارہ کال سینٹر پہ کال کری تھی اپنے استخارہ کروانے کے لیے، میری نوکری نہیں لگ رہی تو انہوں نے وقتی آزمائش آنے کا اشارہ دیا تھا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وقتی آزمائش سے کیا مراد ہے اور اس کا روحانی علاج عطا فرما دیں۔ روحانی علاج بالکل آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ارشاد فرما دیجئے، اور یہ آزمائش کیا ہے؟ وقتی طور پہ جو آزمائش آتی ہے تو یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل آپ کو بے روزگاری کی آزمائش سے محفوظ رکھے، آپ ٹینشن ہرگز نہ لیں، صحیح یاد رکھیں مقدر کی روزی بہر صورت مل کر ہی رہے گی۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کیمیائے سعادت میں ایک بزرگ کا بہت ہی پیارا قول نقل کیا ہے، واقعی بندہ دل کے کانوں سے اس کو سنے تو عبرت کے بے شمار مدنی پھول حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اتنا اگر جہنم سے ڈرتا ہوتا تو دونوں سے بچ جاتا، انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اتنا اگر باطن میں اللہ عز و جل سے ڈرتا تو دونوں کے یہاں سرخرو ہو جاتا، انسان جتنی محبت دولت سے کرتا ہے اگر اتنی جنت سے کرتا تو دونوں کو پا لیتا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنا پیارا قول ہے، ان اللہ والوں کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کے اس مسئلے کا حل آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جی، تو وہ یہ ہے کہ آپ ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، بالخصوص حلال و آسان روزگار کے حصول کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو یہ پڑھ سکتے ہیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہے انشاءاللہ عز و جل ناکامی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اس ورد کا جو ترجمہ ہے کہ میرے ہیلے ختم ہو گئے، آپ ہی میرا وسیلہ ہیں، مجھے سنبھالیے اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، تو آپ یہ عمل جاری رکھیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اور دیکھیں یہاں یہ عرض کرتا چلوں آپ کو بھی اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا، ایک ہم اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ آزمائشیں آتی ہیں اور آگے چل کر آئیں گی آزمائشیں، تو آزمائشوں پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آزمائشیں ہیں کیا؟ اب دیکھیں آزمائش یہ مختلف انداز سے آتی ہیں، اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی بیماری کی صورت میں آزمائش آ گئی، آزمائش تو آئی نا، بیماری آئی، سر میں درد ہوا، پیٹ خراب ہوا، یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو بازو ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، آزمائش تو آئی نا۔ یا کبھی آزمائش آتی ہے کاروبار نہ ہونے کی صورت میں، روزگار نہیں مل پا رہا، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح کوئی نقصان ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، یا اللہ نہ کرے مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، یا ڈکیتی ہو گئی، نقصان ہو گیا، پیسے گم ہو گئے، آزمائش تو آئی۔ تو یہ مختلف انداز سے آزمائشیں آتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوئی کسی کا نقصان ہو جاتا، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہم نے صبر اور صبر سے کام لینا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث پاک مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس کو سمجھ لینا ہم نے حدیث پاک کو اور ہم عمل کرنے والے بن گئے تو اللہ کی رحمت سے ثواب ہمارے لیے ہاتھ آئے گا، اور صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وہ ہم سب کے لیے وہ کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے جان مال میں کوئی مصیبت آئی اور اس نے اسے چھپایا، پوشیدہ رکھا، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کاروبار نہیں مل پا رہا یا نقصان ہو گیا ہے، ہم چھپائیں۔ جہاں حاجت ہے بیان کرنے کی
وہاں پہ تو حاجت ظاہر سی بات ہے بیان کرنا پڑے گا. اب بیماری ہے، جب تک ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اب یہاں پر حاجت ہے بیان کرنے کی، وہاں پر کی جا سکتی. جہاں حاجت نہیں ہے بلا وجہ دوسروں کے سامنے ہم صبر کر کے اجر کمائیں نا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. آپ دیکھیں ایک قلبی طور پہ ہمیں لذت بھی ملے گی، سکون بھی حاصل ہوگا. تو یوں صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہمیں اپنے آزمائشوں پر صبر کرنے کا ذہن بھی ملے گا. اور دعا بھی ساتھ ساتھ دیکھیں ہم کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے آزمائشوں میں ثابت قدمی نصیب فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچائے، آخرت میں بھی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تو باقی جو روحانی علاج آپ کو بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام نعمان اختاری ہے. میری کمر میں 2 سال سے تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. کاروبار نہیں ہے بالکل، تو بہت پریشان ہوں اور اس کے لیے مجھے کوئی بتائیں. کمر میں تکلیف رہتی ہے تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ روحانی علاج ارشاد فرمائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ماہرانہ کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے کمر میں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ پڑھنے کی عادت بنائیے. انشاءاللہ عز و جل کمر کے درد سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. اچھا کاروبار بھی نہیں مل پا رہا، ایک تعداد ہے کہ جن کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے. بتائیں کوئی ایسا پڑھنے کے لیے کہ کاروبار مل جائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے چڑیا اور اندھا صاحب صفحہ نمبر 25 پر اسے آپ نے تحریر فرمایا ہے، یا ذل جلالی والاکرام. یا ذل جلالی والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد، یعنی نماز کی بھی پابندی کیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. تو ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. ماشاءاللہ. تو یہ روحانی علاج پڑھنا ہے اس وظیفے کو، یہ حصول مراد، یعنی جو بھی روحانی علاج ہے، جو وظیفہ ہے، جب تک وہ مراد حاصل نہ ہو جائے تو اس کا وظیفہ کرتے رہیں. اچھا اب جب کاروبار مل گیا، اب وظیفہ پڑھنا آپ نے بتایا ماشاءاللہ، وظیفہ پڑھا مسئلہ حل ہو گیا، کام میں اب کام مل گیا تو پھر چھوڑ دیں وظیفہ پڑھنا؟ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے رہیں تو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو یہ کہ جاری بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کا ثواب. اور یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ ان صفاتی ناموں کی بدولت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدنی چینل اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. بہرحال ہمت رکھیں، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش اپنی جاری رکھیں اور مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. پریشانیوں سے نجات کے لیے اور آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے، حصول روزگار کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں تو ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے اور دیگر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں غیب سے انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، دستیاں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب
چلا یا